بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم جانور نہیں ہیں کہ ہماری زندگی کے مقاصد متعین نہ ہوں۔ زندہ رہنا، کھانا پینا، سونا، گھومنا پھرنا اور بچے پیدا کرنا، یہ سب کیا یہ جانور بھی کرتے ہی ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے مقاصد متعین ہونے چاہیے۔ مولانا جان علی کاظمی کی میں نے ایک بار تقریر سنی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آپ دنیا کے بارے میں مقاصد بناتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 100 سال تک زندگی دی تو میں اپنے کون کون سے مقاصد کو پورا کروں گا، اور اب آخرت کے بارے میں سوچیں تو یہ سوچیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ زندگی کے آپ کے مقاصد ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں نے خود بھی ظاہر سوچے ہوں، کسی نے ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، یا جو بھی کاروبار کو ترقی دینی ہو، جو بھی آپ کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اپنے ان مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ ان 3 مقاصد کو ضرور شامل کر لیں۔ پہلا مقصد ہے صحت، دوسرا آخرت، اور تیسرا گھر۔ صحت میں کیا چیزیں ہیں؟ پہلے تو آپ صحت کی اہمیت کو سمجھیں۔ دیکھیے، اگر آپ عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کی صحت ہی صحیح نہیں ہوگی، آپ پورے خلوص اطمینان سے اور جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ صحت آپ کے لیے، اگر آپ بہت اچھا بھی کمانا چاہتے ہیں، جب صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ کمائیں گے بھی کیسے۔ صحت جو ہے، ہم اس کو پری عبادات کہہ سکتے ہیں، پری اہم کام کہہ سکتے ہیں۔ صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ورزش جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم واک کم از کم روز کر لیا کریں۔ ایک واک ضرور کریں، چاہے 10 منٹ سے شروع کریں، لیکن اس کو چھوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر چھٹی آ جائے تو آ جائے، لیکن مجبوری ختم ہوتے ہی اس کو دوبارہ شروع کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ واک ضرور کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ورزش کے لیے مشین خریدیں۔ اگر گنجائش نہیں بھی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں، اپنے ٹارگٹ لسٹ میں اس کو رکھیں کہ ورزش کے لیے مشین ضرور خرید لیں، کیونکہ صحت بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کے لیے ورزش والی مشین بھی خرید لیں تو بہت بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرے اور کسی نہ کسی وقت پہ وہ خرید ہی لے گا۔ اپنے ٹارگٹ میں اس کو ضرور رکھیے، ورزش کیجئے اور ورزش والی مشین خریدیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سبزیاں، گوشت، روٹی، چاول، انڈے جو ہے مناسب ڈائٹ جو ہے وہ لیں۔ اور تیسری بات یہ کہ مناسب آرام اور نیند ضروری ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ خالق کی مخلوق پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے اور ہم صحت مند رہیں۔ اس کے علاوہ اچھے انسانوں سے دوستی ہے، اچھے لوگوں سے دوستی کریں، اور جو منفی اور نیگیٹو لوگ ہیں ان سے دور رہیں۔ اور یہ کہ یاد رکھیں، میں نے انٹرنیٹ پہ تقریر سنی تھی، اس کو ہمیشہ اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، میں خود بھی ہمیشہ اس پوائنٹ کو بار بار بولتی ہوں اور پوری کوشش کرتی ہوں اس پر عمل کروں کہ جو بات آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی ہرگز بھی ٹینشن نہ لیں۔ پہلا پوائنٹ آپ کا صحت ہے، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا گھر ہے۔ آپ کی زندگی کے مقاصد میں بہت اہم مقصد آپ کا گھر ہے، اور گھر میں سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر ان کا اچھا رویہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ان کا برا رویہ ہے تو آپ ان سے ہرگز بھی کوئی بدلے کی توقع نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ اور اس کی جزا لیں کہ گھر والوں سے بہت اچھا سلوک کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے کہ ایک گھر میں کچھ افراد رہتے ہیں، ان میں سے کچھ تو امیر ہوں لیکن باقی لوگ غریب ہوں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اپنے گھر والے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کی خوشیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ پہلے گھر والے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا گھر آتا ہے۔ گھر کی سیٹنگ، صفائی اور مینجمنٹ وغیرہ کا بھی خیال رکھیں۔ یہ آپ کی زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے، آپ کا گھر اور گھر والے۔ زندگی کا ایک مقصد جو سب سے زیادہ ظاہر ہے، ضروری ہے، وہ ہماری آخرت ہے۔ اور آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کیا کریں؟ پہلا پوائنٹ یہ کہ خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیں، واجبات ادا کریں، نماز، روزہ، حج، اور جو قضا ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ گناہوں سے بچیں، بالآخر ہم انسان ہیں، ممکن ہے کہ خطا کر جائیں۔ اگر گناہ ہو جائیں تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن پاک سے دل لگائیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سے دل لگائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بخیر کرے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔